ملک کو پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ سارا ظلم پی ایم ایل این کی وجہ سے ہو رہا ہے. انہی لوگوں کی وجہ سے ہماری عزتوں پہ ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں, انہی کی وجہ سے ہمارے لوگ اغوا ہو رہے ہیں. تو عوام تو پھر اپنا رد عمل دے گی, عوام تو رد عمل دے گی, اور عوام کا حق ہے کہ عوام جو ہے ڈیمانسٹریٹ کریں. تو کہ ہوتے ہوئے ڈبونے کے لیے ہماری ضرورت ہی نہیں ہے. دوسری آپ نے شعیب شاہین صاحب کی بات کی, اس نے میری گرفتاری کی مذمت کی, بعد میں مجھے کسی نے بتایا, تو لہٰذا اب میں نے اس کو معاف کر دیا ہے. تو میں اس کے خلاف کوئی بات کرنے والا نہیں ہوں. مولانا کے قافلے پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے سر, اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا الیکشن اگر تاخیر بعض حلقوں میں یہ چیک مگویاں جاری ہیں کہ الیکشن تاخیر کا شکار ہو سکتے ہیں, اور جے یو آئی فے کی جانب سے بھی کل کا جو بیانیہ تھا وہ یہی کہہ رہے تھے کہ الیکشن کو مزید ڈیلے کریں. میں آپ کو سب کو ایک اہم بات, انہی سوالات کے ماشاء اللہ تو وہ پہلے سے ماشاء اللہ ہیں, اس سے بدتر کبھی کوئی نظام رہا ہی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو الیکشن کی تاخیر کی باتیں ہو رہی ہے, یہ اہم بات آپ سے شیئر کروں. تواتر سے ہم پیوار ہو رہے ہیں کہ کسی طرح بھی وہ پی ٹی آئی کو الیکشن کے پروسیس سے باہر رکھا جا سکے. شاید کچھ لوگوں کی یہ توقعات تھی کہ ان تمام ہتھکنڈوں کے نتیجے میں ہم الیکشن کا بائیکاٹ کر دیں گے, لیکن ہم ڈٹے ہوئے ہیں. الیکشن ہم نے کسی کو چھوڑنا نہیں ہے. دو باتیں ہو گئی تو پھر الیکشن جو ہے تاخیر کا شکار ہوگا. ان کا اب جو آخریت کنڈا ہے, بیٹ جو ہیں وہ ہم سے واپس لینے کی بھرپور کوشش ہوگی. اگر بیٹ بھی ہمارے ساتھ رہتا ہے, اور انشاءاللہ رہے گا, اور تمام کاغذات نامزدگی بھی بحال ہوتے ہیں, پھر جو ہیں ہمیں اندیشے ہیں کہ الیکشن جو ہیں وہ ملتوی کرانے کے لیے اس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. سر آج جبری گمشدگیوں کے لیے پاکستان تحریک انصاف کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ بات کر رہی ہے, لیکن اس سے پہلے اسد طور, مطیع اللہ جان, حامد میر, جب ان پر اٹیکس ہوئے تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا یہ موقف نہیں تھا جو آج انہوں نے اپنایا ہوا ہے, اور اسی حوالے سے آج قاضی فائز صاحب نے بھی کچھ ریمارکس دیے ہیں. ٹھیک ہے, جس دور میں بھی انسانی حقوق کی پامالی ہوئی ہے, اور جس فرد کو اٹھایا گیا ہے یا اغوا کیا گیا ہے, وہ قابل مذمت ہے. اسد طور ہیں, مطیع اللہ جان ہیں, اور تیسرا کون بتایا؟ حامد میر صاحب. وہ تو بڑا ادنوناک واقعہ تھا, وہ بیچارہ تو مرتے مرتے بچا ہے. کتنی گولیاں اس کو لگی تھی, بلڈ, اور پھر جن حالات سے وہ گزرا ہے. یہ کسی کے ساتھ ہو, صحافی کے ساتھ ہو, وکیل کے ساتھ ہو, طالب علم کے ساتھ ہو, بلوچوں کے ساتھ ہو, پشتونوں کے ساتھ ہو, سندھیوں اور پنجابیوں کے ساتھ ہو, یہ ناقابل معافی جرائم ہے. ہر دور میں ہم سب کو بیعت پاکستانی, کوئی بھی پارٹی جس کی حکومت ہو یہ کام کرے, ان کو کنڈیم بھی کرنا چاہیے, ڈھنگ کی چوٹ پہ کرنا چاہیے. یہ انسانی حقوق سے بالاتر کوئی پارٹی کی وابستگی سے بھی بالاتر جو چیز ہے وہ انسانی حقوق کا احترام ہے. اچھا مروت صاحب بتائیے گا کہ کل جمشید دستی صاحب کی مسز کے ساتھ جو ریئیکٹ کیا گیا, اور انہوں نے بڑا سنگین الزام لگایا کہ میری مسز کو برہنہ کیا گیا. ایسا جو مکر جاتا ہے اور اس کے بعد سی سی ٹی وی فوٹیج بھی آ جاتی ہے, تو کیا جو ابھی پاکستان تحریک انصاف کی جو خواتین ہیں امیدواران کی, وہ محفوظ ہیں یا اسی طرح ان کے ساتھ؟ دیکھیں, یہ جو جمشید دستی صاحب نے جو الزام لگایا ہے, اس کے لیے میں نے مطالبہ کیا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے ایک معزز جج کی سربراہی میں ہائی پاورڈ کمیشن بٹھانا چاہیے. کس طرح اس الزام کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے اس معاشرے میں, اگر ہمارے اندر تھوڑی سی بھی اخلاقیات کی رمق ہو, اور پھر اس کی سزا جو ہے, جو یہ جرم پولیس والوں نے کیا ہے یا جو بھی لوگ وہاں گئے, اس کی سزائے موت ہے. نہ اس کا کوئی پرچہ ہوا ہے, انہوں نے جھٹلایا, ہم گئے نہیں, سی سی ٹی وی منظر عام پہ آ گئی. ہمارے خلاف یہ حرکتیں جو ہیں آئے دن یہ بڑھتی جا رہی ہے, اور المیہ ہے جس ملک میں سیاسی مفادات کے لیے ماؤں, بہنوں, بچیوں کی عزتوں پہ ہاتھ ڈالا جائے, وہ ملک جو ہے نا, ایسے ملک
سے پھر جو آپ کا پہلے والا سوال تھا کہ پھر عافیت اسی میں ہے کہ آدمی اپنے بچوں کو، اس کو عروس البلاد کہتے تھے میرے خیال میں، ایک زمانے میں ایک لفظ استعمال ہوا تھا، ایسے پھر بچانا چاہیے اپنی عزت کو، چپنا چاہیے. دیکھو ہم اپنی ریاست سے چپ رہے ہیں، اپنے قانونی اداروں سے چپ رہے ہیں، جن کا کام تھا قانون کو انفورس کرنا، وہ آج کل سب سے بڑے غنڈے بنے ہوئے ہیں. وردیاں پہن کے کسی وکیل کو اٹھا لیتے ہیں، گھروں میں گھس جاتے ہیں، خواتین کے ساتھ یہ کرتے ہیں، اور پورے ملک کے لیے شرم کا مقام. اچھا سر، یہ بتائیں کہ جس طریقے سے عدالتوں کے جو فیصلے آ رہے ہیں، پولیس نہیں مان رہی پی ٹی آئی کے خلاف جو بھی فیصلے آ رہے ہیں، تو آپ لوگ کافی درخواستیں بھی دائر کر رہے ہیں، تو آپ لوگ نے عدالتوں کو یہ نہیں کہا کہ فیصلہ دینے سے پہلے مقامی تھانے دار سے پوچھ لیں کہ وہ فیصلہ مانے گا یا نہیں مانے گا؟ نہیں، عدالت اب تو میرے خیال میں ہمیں یہ بھی کہنا ہوگا، اصل میں یہ کمزوری عدالتوں کی ہے نا. یہ جو پولیس افسران جو بار بار عدالتی احکامات کو پامال کر رہے ہیں، ان کی جگہ جیل ہے، اور 2-3 ڈی پی او یا ایس ایس پی یا آئی جی 1-2 جیل یاترا کراتے. مجالیں پاکستان میں یہ فیصدیت جاری رہی تھی. عدالتوں نے بھی جو ہے نا اس حد تک بنیادی حقوق کی تحفظ کے کام پہ عمل پرداز ہیں کہ بس جی بیل دے دی، اس کے بعد دوبارہ پکڑا، خاموشی، پھر بیل دے دی، پھر خاموشی. اپنے احکامات پہ عمل درآمد کراؤ. فیصلے ایسے ہوتے ہیں جس طرح بابر ستار صاحب نے کیے ہیں، جس طرح جو ہیں ابراہیم خان صاحب نے کیے ہیں، انوار الحق پنو نے کیے ہیں. یہ فیصلے ہوتے ہیں کہ کسی کی جرت نہ ہو. جی مروت صاحب، بیٹا آپ کا بڑا شرارتی بھی ہے، بیٹا بڑا شرارتی بھی ہے سر، ان کو وکیل بنیں گے، سیاستدان بنیں گے، کیا بنیں گے؟ ان کی مرضی ہے جو بننا چاہیے، انسان بن جائے کافی ہے. سر اگر بلا نہ ملا تو اس کے کیا انتخابی نشان ہوگا پی ٹی آئی کا؟ اگر نہیں، بلا نہ ملا، دیکھیں بلا کیوں نہیں ملے گا. اور اگر دشمنوں کے منہ میں خاک، اگر کسی نے انجینئر یا مینیور کر ہی لیا تو ہمارے ساتھ الائز ہیں، ہم ان کے نشان پہ لڑیں گے. اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہوا اور ہم بے نشان انہوں نے ہمیں بنا دیا، تو پھر ہم ہر اس نشان پہ لڑیں گے جو آزادوں کو ملے گا. لیکن جو ٹپا ہے نا، ٹپا وہ خان کے لیے پڑے گا، نشان چاہے کچھ بھی ہو. اچھا مروت صاحب، گزشتہ دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں نہ مریم نواز کنونشنز کروا رہی ہیں، نہ نواز شریف اس میں شرکت کر رہے ہیں، جبکہ صرف اور صرف شہباز شریف جلسے بھی کر رہے ہیں، ریلیز بھی کر رہے ہیں، کنونشن بھی کر رہے ہیں. تو یہ باپ بیٹی کو خبر مل گئی ہے کہ وہ وزیر اعظم کی دوڑ سے باہر ہو گئے؟ یہ جو بات آپ نے کی ہے نا، دیکھیں شہباز شریف کے کنونشن بھی آپ دیکھ لیں، وہ عوام کے غیظ و غضب کی وجہ سے عوام میں نہیں آ رہے ہیں، ان کو پتہ ہے. اور یہ جو شہباز شریف کے کنونشن ہیں، یہ بھی کنونشنوں کا مذاق اڑانے کے مترادف ہیں. وزیر اعلیٰ رہے، پرائم منسٹر رہے، لیکن آپ اس میں اسٹرینتھ دیکھیں اور کتنی مشکلوں سے یہ لوگوں کو لاتے ہیں. ہمارے ساتھ مقابلہ کر لینا کنونشنوں کا. اچھا جوید لطیف کے حوالے سے بتائیے گا، اس کی ایک ویڈیو بڑی وائرل ہو رہی ہے، کچھ لوگ اس کو ڈنڈے مار رہے ہیں، تو یہ اس کی پورے ملک کو پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ سارا ظلم پی ایم ایل این کی وجہ سے ہو رہا ہے. انہی لوگوں کی وجہ سے ہماری عزتوں پہ ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، انہی کی وجہ سے ہمارے لوگ اغوا ہو رہے ہیں. تو عوام تو پھر اپنا رد عمل دے گی، عوام تو رد عمل دے گی. اور عوام کا حق ہے کہ عوام جو ہے ڈیمانسٹریٹ کریں، لیکن ہم وائلنس کے حق میں نہیں ہیں کہ کسی کی مار پٹائی ہو. لیکن بے شک عوام جو ہیں اپنے حلقوں میں اپنے امیدواران کو یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کی پارٹی جو ہے وہ اینٹی پبلک پالیسیز کی وجہ سے قابل نفرت ہوئی ہے. اچھا مروت صاحب بتائیے گا کہ آپ اب تو آ گئے ہیں، واپس بھی آ گئے ہیں، رہائی بھی مل گئی، پنجاب میں دوبارہ کنونشن کب کرنے جا رہے ہیں؟ 5, 6, 7 کو میں جا رہا ہوں. کراچی میں جلسے ہیں، ملیر میں ہیں، اور سائیوال میں ہم کنونشن کرنے جا رہے ہیں. یہ میرے دوست ہیں، ان کو ابھی بلائے اس لیے تھا کہ ہم سائیوال میں کنونشن ہم اسلام آباد میں کرنے جا رہے ہیں 11-12 کو، اور اس کے بعد 12 کے بعد مستقل انشاءاللہ پنجاب، اور پورے تیاری سے جائیں گے.
یہ جب تک ہمیں سفید کپڑے میں لپیٹ کے پارسل نہیں کریں گے، اب اس دفعہ گرفتاری سے بات نہیں بنے گی۔ انہوں نے لاسٹ ٹائم تو ہمیں اچانک جو ہے در لیا، انشاءاللہ وقت آنے دیں۔ اور یہ جو پنجاب کے لوگ ہیں نا، بڑے بے چین بیٹھے ہوئے ہیں، بے تاب بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک دفعہ جو ہے ہم نے وہ نعرہ حق بلند کرنا ہے، ان کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہوگا کہ پنجاب جو ہے ان کی چیتڑی اڑا دے گا۔ اچھا سر، کراچی کی بات آپ نے کی، سندھ کی بات کی، کافی ٹائم سے یہ تاثر مل رہا ہے اور کارکنان میں یہ باتیں بھی ہو رہی ہے کہ پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کے لیے نرم گوشہ رکھتی ہے۔ اگر بیانات دیکھیں ان کے اس کے مطابق، آپ کو کیا لگتا ہے کہ سندھ کے اندر جو آپ کے پروگرامز ہوں گے وہاں پہ صورتحال پنجاب سے مختلف ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، اس لیے مختلف ہونی چاہیے کہ جو وہاں پہ نگران وزیر اعلیٰ ہیں وہ ایک ہانریبل جج رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، میں ان کے سامنے پیش ہوا ہوں، ذرا پلیز یہ بات سن لیں۔ وہ ساری زندگی ان کی عدل و انصاف کے سے وابستگی میں گزری ہے، ایک رسپیکٹیبل نام رہا ہے، کیوں کر اس کے صوبے میں اس کے زیر نگرانی حکومت میں کسی بھی پارٹی کے ساتھ زیادتی ہو سکتی ہے۔ لہذا ہمیں جو نگران وزیر اعلیٰ سندھ ہیں، آپ اس کا مقابلہ یا اس کا موازنہ جو ہے وہ نقوی کے ساتھ تو نہ کرائیں۔ نقوی جو ہیں وہ تو ایک پٹو ہیں پی ایم ایل این کا، احکامات جو ہیں مریم نواز کے منہ سے نکلتے ہیں اور وہ جناب ڈگ ڈگی کی طرح بندر والا ناچ دکھاتا ہے۔ اصل بات جو ہے آپ وہ ایک رسپیکٹڈ وزیر اعلیٰ ہے اور ہم جا رہے ہیں اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے سندھ کے انتظامیہ، لیکن اگر کریں گے بھی تو ہم جو ہے منہ نہیں موڑیں گے، اپنا کام، اپنے فرائض، اپنے پارٹی کا علم ضرور بلند کریں گے۔ بہت